السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کے جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ ماں باپ، اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کے چہل پہل ہمیشہ رہے۔ ایک سوچنے والا زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پھر پتھر نہیں بدلتا۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ کے اور اس کی محبت کے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا کمزور نہیں۔ کسی کی نرم طبیعت کو اس کی کمزوری سمجھنا کم ظرفی کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو بے نام و بے نشان اور عاجزی و مسکین رکھو تاکہ شہرت یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے غوشہ عافیت چھین جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تعجب ہے، رزق کا وعدہ ہے پھر بھی لوگ پریشان ہیں، مگر مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسا گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن میں غالب کر دیتا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے ماں کے آنسو نکل آئے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ غور و فکر کرو، وہ خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ غلطیوں سے بھری زندگی کسی بھی کام سے خالی زندگی سے زیادہ مفید اور قابل احترام ہے۔ منافق لوگوں کی پہچان یہ ہے، آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے۔ جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتی ہے۔ خاموشی عظمت نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیری کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمت تمہاری مقدر ہے۔ شیخ سید اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سید نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سو جاتا۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مجھے پاک کر دے، میرے دل، جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائی اور بیماریوں سے پاک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنے
محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے کرنا تکبر ہے، دعا سے غریز کرنا تکبر ہے۔ پریشان ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اے بندے میری محبت تو دیکھ، جو فرشتہ شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتا ہے، میں صبح انہی ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو، جو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین لکھے۔ لوگ خوبصورت دکھنے کے لیے پارلر جاتے ہیں اور ہم حجاب پہن لے تو اسلام کی شہزادیاں لگتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اللہ کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ اللہ کے لیے یاد کرو، دل کو راحت ملے گی۔ نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت امام حسین۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والا رب پر یقین کرو۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین کرو۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔